اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کا مفہوم ہے کہ جو کوئی صبح ایک آیت مبارکہ کو سیکھ لے یہ 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم کچھ منٹ کے اندر اندر ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح اگر آپ کچھ دن توجہ سے سن لیں تو ہم اس ترتیب میں پڑھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عربی میں پڑھنے کے بعد اردو کا مفہوم خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم بلا کسی تاخیر کے آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين چلیے اب ان کے اس آیت مبارکہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الذین عربی میں یا قرآن میں کہیں بھی آپ کو الذین نظر آیا اس کا مفہوم ہوتا ہے جو لوگ یبخلون کا مطلب ہوتا ہے بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہے ہم ابھی دیکھیں گے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور یامرون یعنی حکم دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں۔ الناس کہتے ہیں لوگ۔ بالبخل یعنی بخل، ویکتمون اور چھپاتے ہیں۔ ما کا مطلب ہوتا ہے جو آتاہم انہیں دیا گیا یا انہیں عطا کیا، انہیں دیا گیا۔ اللہ کا مفہوم اللہ ہی ہوگا۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، فضلہ اپنے فضل سے۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اعتدنا کا مطلب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ للکافرین لی کا مطلب ہوتا ہے لیے کافرین یعنی کافروں کے لیے، عذاب یعنی عذاب، مہین یعنی ذلت والا عذاب۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہوگا الذین یبخلون ویامرون الناس، الذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں، یعنی اور یامرون الناس حکم دیتے لوگوں کو، بالبخل بخل کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ اور چھپاتے ہیں جو اللہ عطا کیا، من فضلہ جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، وَأَعْتَدْنَا اور جو ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین عذابا مہینا کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے بخل عربی اصطلاح میں بخل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو دیا، جو مال دیا، اس کو سائل کو نہ دینا، یہ بخل ہوتا ہے۔ اور شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمہ واجب ہے اس واجب کو ادا نہ کرنا، یہ بخل ہوتا ہے۔ یہاں پر اور اس سے ہی ایسے ہی قریب کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے سخا کا مطلب ہوتا ہے خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی دینا، اور ایک ورڈ ہوتا ہے جود کا مطلب ہوتا ہے آپ خود تو نہ کھائے لیکن دوسروں کو دو۔ یہاں پر بخل استعمال ہو رہا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی جو توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو توریت میں تھے انہیں یہودی بخل کرتے ہوئے چھپاتے تھے، تو ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد خرچ کرنے میں، مال خرچ کرنے میں بخل کرنا ان لوگوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہے بخل، دوسرا ہے بدخلقی یا برے اخلاق، اور بخل یہ دو چیزیں مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ جو ہم ابھی
جو آپ کو نظر آ رہا ہے آیت مبارکہ، اس کے الفاظ کے معنی، ترجمہ اور مفہوم PDF کی شکل میں گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات جو گروپ جوائن نہیں کرے، برائے مہربانی اس گروپ کو جوائن کریے تاکہ PDF میں آپ کو یہ سب کچھ مل جائے تفصیلی طور پر، اور اپنے اقربا کو بھی شریک کرائیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس گروپ میں جوائن ہونے کے لیے آپ کو یہاں QR کوڈ نظر آ رہا ہوگا، اس QR کوڈ کو آپ کو اپنے واٹس ایپ پہ اسکین کرنا ہے، انشاءاللہ اس گروپ میں جوائن ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم ہر روز ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، چند منٹ آپ کے لگے گے اور انشاءاللہ اس کے برکات ہمیں حاصل ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ